بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز عصر بہت ہی اہم نماز اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اسی طرح بہت ہی زیادہ تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اور نماز عصر کی اہمیت اگر دیکھا جائے، نماز ادا کرنے کی اہمیت اور نماز عصر کو اول وقت میں ادا کیا جائے، اس کا بھی تاکیدی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ایک معاملے کو لے کر آپ کو مشغول رکھا، الجھا دیا، آپ کو نماز عصر تاخیر ہو گئی، آپ کو اس پر غصہ آیا اور آپ نے مشرکین کے حق میں بد دعا بھی کی۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں نماز عصر سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کیا ہے وضاحت یا رکھی جائیں گی۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق ملأ اللہ قبورهم وبیوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء۔ یہ حدیث، اس کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ خندق کے دن، غزوہ خندق کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، جیسا کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روکا رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر سے روکے رکھا، پھر اسے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی ابن ابی طالب نے کیا ہے روایت کی، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث کے معنی سے اور مفہوم سے یہ بات واضح ہے حضرات کہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں سے ایک اہم غزوہ، جس میں مشرکین کی بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے حاضر ہوا۔ لگ بھگ 10,000 افراد پر مشتمل مشرکین کا لشکر تھا، اور یہ غزوہ خندق ہجرت کے چوتھے یا 5ویں سال پیش آئی، اور اس غزوے کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اطراف میں خندق کھدا دی تھی، یعنی زمین کھدوا دی، مٹی نکلوا دی کچھ دوری تک، تاکہ مدینہ کے اندر کفار کا اور مشرکین کا لشکر داخل نہ ہو سکے۔ ظاہر سے بات اگر زمین کٹ جائے، مٹی نکال دی جائے، گہری طور پر خندق کھدا دی جائے، تو
آگے بڑھنا کیا ہے کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ عمل اس غزوے میں پیش آیا، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، اور اس غزوے میں اہل کفر کے مختلف گروہ اکٹھا ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے۔ صرف مشرکین مکہ نہیں بلکہ اور بھی دوسرے دیگر گروہ مشرکین کے پائے گئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوہ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یعنی غزوہ الخندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات کہی اور جس کے بارے میں حضرت علی نے روایت کی وہ یہ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ بات کب کہی آپ نے؟ خندق کے غزوہ خندق کے موقع پر۔ رہی بات کس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، یہ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ یہ بات یا یہ بددعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی وہ دشمنوں کے حق میں۔ دشمن کون تھے اس وقت غزوہ خندق میں؟ تمام وہ مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے کیا ہے حاضر ہوئے تھے، ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا کی ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اور یہ بددعا کیوں کی آپ نے؟ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس موقع پر کما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے غافل کر دیا، انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے روکا رکھا، ہمیں نماز وسطی وقت پر ادا کرنے نہیں دیا، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن نے آپ کو نماز ادا کرنے سے روکا رکھا، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے تمام ساتھیوں کو بھی اس سے روکا رکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ تھا، غصہ تھا، دکھ تھا کہ نماز، اور وہ بھی نماز وسطی، اتنی اہم نماز، نماز وسطی جس کا تاکیدی حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تم نماز کی حفاظت کرو، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، والصلاة الوسطى، اور اسی طرح نماز وسطی کی بھی تم حفاظت کرو۔ یعنی ایک عام حکم اللہ نے دیا اس آیت میں، حافظوا علی الصلوات، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو۔ پھر مزید جو ہے اللہ نے فرمایا والصلاة الوسطی، اور نماز وسطی کی بھی حفاظت کرو، حالانکہ نماز وسطی اسی میں شامل ہے جو پہلے حکم اللہ نے دیا کہ تم نماز کی حفاظت کرو، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انفرادی طور پر اس کا جو ہے ذکر کیا مزید اور تاکید کے لیے۔ اس سے کیا ہے نماز وسطی کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے، اور نماز وسطی یعنی درمیانی نماز، اور درمیانی نماز سے مراد جیسے کہ اسی حدیث میں ہے، دوسری روایت میں، روایت مسلم، اس میں مراد نماز وسطی سے نماز عصر ہے۔ یہ نماز عصر کی اہمیت ہے
کہ تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم، اس کے بعد مستقل طور پر نماز عصر کا ذکر اور اس کے بارے میں تاکیدی حکم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، اور نماز وسطیٰ کی تاکیدی طور پر کیا ہے حکم ہے کہ تم اس کی بھی کیا حفاظت کرو، یعنی اس کے وقت میں اسے کیا ہے ادا کرو۔ تو اتنا تاکید حکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ مشرکین مکہ نے روکا رکھا اس نماز کی ادائیگی سے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی نماز عصر کا وقت نکل گیا، ختم ہو گیا۔ آپ کو اس پر صدمہ، اس پر تکلیف ہوئی، اس پر دکھ ہوا آپ کو، اسی لیے آپ نے مشرکین کے حق میں یہ کہا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جہنم کی آگ سے بھر دے۔ قبروں کو بھر دے کیونکہ قبر موت کے بعد کا ٹھکانہ ہے، گھروں کو بھر دے اگر انسان حیات ہے تو اس کا ٹھکانہ گھر ہے۔ گھر میں انسان سکون اطمینان چاہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو بد دعا دی وہ کیا ہے؟ آگ سے بھر دے، یعنی گھروں میں ان کو سکون سے محرومیت، اور جب مر جائیں قبر میں بھی ان کو سکون سے محرومیت حاصل ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ان مشرکین کے حق میں تھی۔ اور جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ حضرات کے سامنے بھی یہ روایت پڑھی گئی، اس میں آپ نے فرمایا شغلونا عن الصلاة الوسطی، انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روکا رکھا، اور نماز وسطیٰ سے مراد آپ نے فرمایا صلاۃ العصر، نماز عصر ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز، اور درمیانی نماز سے مراد نماز عصر۔ اور آپ نے اس نماز کو، جس نماز سے مشرکین نے روکا رکھا یوم خندق کو، آپ نے اس نماز کو پڑھی کب؟ صلاها بین المغرب والعشاء، نماز عصر کو جو رہ گئی تھی آپ سے، آپ نے اسے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا۔ مطلب یہ ہوا کہ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے موقع پر انہوں نے الجھا کر رکھا، روکا رکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، وقت نکل گیا، ختم ہو گیا، آپ نماز سے انہوں نے آپ کو غافل کر دیا، یاد ہی نہیں پڑا، موقع ہی نہیں ملا کہ آپ نماز پڑھ سکیں۔ اسی لیے آپ نے اس نماز کو، جب آپ کو یاد پڑا کہ نماز عصر رہ گئی ہے، تو آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان کیا ہے اس نماز کو پڑھا اور اسے کیا ہے ادا کیا۔ حضرات، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نماز عصر کی بہت ہی زیادہ اہمیت، کیونکہ اس نماز سے جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا رکھا تو آپ نے ان کے حق میں کیا بد دعا کی۔ اور اس نماز کی اہمیت اگر دیکھا جائے تو دیگر اور بھی نصوص سے اس کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ آیت گزر چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان الصلاة كانت، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھو، والصلاة الوسطی، اور نماز وسطیٰ کو بھی اس کے وقت میں پڑھو، درمیانی نماز کو بھی اس کے وقت میں پڑھو، یعنی نماز عصر کو اس کے وقت میں پڑھو، مستقل طور پر اس کا جو ہے ذکر ہو، یعنی تاکید ہے اس کی زیادہ، وقوموا للہ قانتین، اور یکسو ہو کر دل لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے عبادت کرو۔ صحیح بخاری میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ متفق علیہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو نمازیں پڑھیں جو ٹھنڈی نمازیں ہیں، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد پہلی نماز ہے نماز فجر، کیونکہ نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی جاتی ہے کہ جب اس وقت موسم ٹھنڈا ہوتا ہے بنسبت دن کے، اور اسی طرح دوسری ٹھنڈی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ پہلی نماز نماز فجر اور دوسری ٹھنڈی نماز نماز عصر، اور نماز عصر کو بھی ٹھنڈی نماز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ
عصر کے وقت موسم کیا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گرمی کچھ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس کو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صلی البردین دخل جنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں کیا ہے، داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس نماز سے غافل رہ جانا، جان بوجھ کر چھوڑ دینا اور اس کے وقت میں ادا نہ کرنا جان بوجھ کر، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی اور فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اور اسے اس کے وقت میں جان بوجھ کر ادا نہیں کیا، لاپرواہی کی، فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل کیا ہے، ضائع ہو جائے گا۔ جو کچھ نیک اعمال کیے تھے اس کے نیک اعمال کیا ہے، ضائع ہو جائیں گے۔ الغرض مختلف نصوص اور بھی پائے جاتے ہیں حضرات، جس سے نماز عصر کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور اس نماز کو نماز وسطیٰ، درمیانی نماز بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ نے اس کے بارے میں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کی وضاحت کی۔ اور اسی لیے کیا ہے، اس نماز سے غافل رہنا اور لاپرواہی کرنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آیا، صدمہ ہوا، جب مشرکین نے کیا ہے آپ کو اس نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے سے کیا ہے روکا رکھا۔ اور ایک اور بات آپ حضرات سے بتا دیجیے، وہ یہ کہ اگر کسی سے نماز رہ جائے، سویا رہ جائے، یا کسی وجہ سے نماز پڑھنے سے اسے کوئی روک دے، نہ پڑھ سکے، تو نماز کو اسی وقت پڑھا جائے جب اسے کیا ہے یاد آ جائے، فوری طور پر۔ جیسے کہ آپ کو جو ہے مشرکین مکہ نے نماز عصر سے روکا رکھا، جیسے ہی آپ کو اس کے بارے میں یاد آیا کہ نماز عصر ہم نے نہیں پڑھی، آپ نے کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بلکہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا جب آپ کو یاد پڑا، آپ نے اسی وقت کیا ہے نماز عصر کو کیا ہے ادا کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نماز عصر اور اسی طرح دیگر تمام نمازوں کو اس کے وقت میں ادا کرنے کی کیا ہے توفیق دے، اخلاص کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔